محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ صدارت فرما رہے ہیں شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا سرور شفیق صاحب اور جناب حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب، اور میں ہوں اپنے معزز مہمان نو مائک تے دعوت دینا کہ آن اپنے خیالات دا اظہار فرمان مولانا حضرت مولانا محمد یاسین ساجد صاحب او مائک تے تشریف لیان اور تواڈے سامنے اپنے خیالات عالیہ دا اظہار فرمان حضرت مولانا محمد یاسین ساجد صاحب۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثت بدعہ وکل بدعت ضلالہ وکل ضلالت فی النار۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ حضرات گرامی، ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اسی دی روشنی اندر چند ایک گزارشات عرض کرنا چاہنا۔ توجہ فرمائیے، مسند طیالسی اندر اور مسند احمد بن حنبل دے اندر اور کتاب الشریعہ امام آجری رحمت اللہ علیہ دی کتاب اس دے اندر سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دا قول مبارک ہے، جس تو میں اپنی بات دا آغاز کرنے لگا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماندے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات دے لوگاں دے دلاں نو دیکھے اور انہاں دے اندروں سب تو عظیم ترین دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء دے دل پائے نے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء دے دلاں دے اندروں سب تو بہترین دل پوری انسانیت دے اندروں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دل نو پایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ نو نبوت و رسالت دے نال سرفراز فرمایا، اور پھر اس تو بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء تو بعد پھر ساری انسانیت دے دلاں نو دیکھے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہ دلاں دا انتخاب فرمایا ہے اونا لوگاں نو اللہ نے محمد مصطفیٰ دے وزیر بنایا اور مصطفیٰ دے صحابہ بنایا ہے، جنہ دا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جڑے اس کائنات دے اندر سب تو عظیم ترین لوگ نے، جڑے سب تو اعلیٰ ترین لوگ نے، آئیے سمجھیے اس امت دے اندر سب تو بہترین لوگ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے۔ دلیل تے غور فرمائیے، مسند امام احمد بن حنبل دے اندر روایت ہے، میرے تو آڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیوی سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس ایک شخص آیا، آنے والا آ کر کے اس نے سوال کیتا، کہنے لگا اے اماں جان نبی علیہ السلام نو مل لیں۔ نبی علیہ السلام نے جو ملاقات ہوئی ہے تو اس شخص نے سوال کیتا ہے ایو الناس خیرن، محبوب جی بتلاؤ تو صحیح
اس کائنات دے اندروں سب تو بہترین لوگ کون نے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کائنات دے اندروں سب تو بہترین لوگ وہ نے جنہ دے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیتا گیا، جنہ دی طرف میں رسول اور نبی بنا کے بھیجا گیا۔ یہ لوگ ساری کائنات دے اندروں بہترین نے، اور جڑے لوگ آج میرے ساتھ میرے نال موجود نے، میرے صحابہ، اس ساری کائنات دے اندروں سب تو اعلیٰ ترین لوگ نے۔ اس امت دے سب تو اعلیٰ ترین لوگ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ ایک اور حدیث تے توجہ فرمائیے جو کہ صحیح البخاری اندر 3650 نمبر حدیث ہے۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امتی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا سب تو بہترین زمانہ، سب تو بہترین لوگ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے لوگ نے۔ خیر امتی کرنی، سب تو بہترین لوگ میرے زمانے دے لوگ نے۔ پھر میں سوال کرنا چاہنا جدو مصطفیٰ فرما رہے نے سب تو بہترین لوگ میرے زمانے دے لوگ نے، پھر مصطفیٰ دے زمانے دے لوگ کون نے؟ مصطفیٰ دے ساتھی کون نے؟ مصطفیٰ دی صحبت اندر رہنے والے کون نے؟ سب تو بہترین لوگاں دے سب تو پہلے مصداق صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے۔ آئیے محبت کیجئے صحابہ اکرام نہ، پیار کیجئے صحابہ اکرام نہ، ادب کیجئے صحابہ اکرام دا، احترام کیجئے صحابہ اکرام دا۔ جس شخص کی زبان صحابہ اکرام دے بارے پاک نہیں ہے وہ دنیا کائنات دا کتنا غلیظ ترین انسان ہے، جڑا ساری کائنات دے اندروں سب تو بہترین لوگاں دے بارے اپنی زبان دے اندروں نازیبا کلمات کہہ رہے ہیں، جڑا اپنی زبان دے اندروں سب تو بہترین جڑے لوگ نے پوری کائنات دے اندروں انہاں دی توہین و تنقیص کر لیا ہے۔ ایسے شخص دے بارے علامہ ابن ابی العز رحمت اللہ علیہ نے عقیدہ طحاویہ اندر بڑے پیارے الفاظ ارشاد فرمائے۔ 470 نمبر صفحہ ہے عقیدہ طحاویہ، پڑھ لیجئے کی لکھیا جناب علی علامہ ابن ابی العز رحمت اللہ علیہ نے۔ آپ فرماندے نے کہ جناب علی انبیاء اکرام تو بعد پوری مخلوق دے اندروں سب تو بہترین لوگ صحابہ اکرام نے، اور انہاں لوگاں تو بڑا کون گمراہ ہو سکتا ہے جڑا انبیاء تو بعد ساری کائنات دے اندروں اعلیٰ ترین شخصیات، اعلیٰ ترین ہستیاں صحابہ اکرام نو برا کے۔ علامہ ابن عز فرماندے نے یہودیوں کو پوچھو کہ تواڈے مذہب دے اندر سب تو بہترین لوگ کون نے؟ یہودی جواب دیں گے ساڈے مذہب دے اندر سب تو بہترین لوگ ساڈے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام دے ساتھی نے۔ آپ فرماندے نے عیسائیوں کو سوال کرو کہ تواڈے مذہب دے اندر سب تو بہترین لوگ کون نے؟ عیسائی جواب دیں گے ساڈے مذہب دے اندر سب تو بہترین لوگ ساڈے نبی عیسیٰ علیہ السلام دے ساتھی نے۔ علامہ ابن ابی العز فرماندے نے کتنا وہ بندہ دل دا سیاہ انسان ہے، کتنا اس دا دل کالا اور سیاہ ہو چکا ہے، کتنا گمراہی دی دل دل اندر پھنس چکے ہے۔ امت مسلمہ دے روافظ کو پوچھو کہ تواڈی امت دے سب تو بدترین لوگ کون نے؟ تے ایک کہن گے ساڑھے نبی دے ساتھی نے۔ اتنے غلیظ لوگ بھی آج اس زمانے اندر میرے اور تیرے ملک اندر موجود نے۔ آئیے محبت کیجئے صحابہ اکرام نہ، پیار کیجئے صحابہ اکرام نہ، ادب کیجئے صحابہ اکرام دا۔ میں کہنا سی صحابہ اکرام نہ پیار کیوں نہ کریے؟ اسی تے صحابہ نہ پیار اسی وجہ تو کرنے ہاں، ساڑھا صدیق نہ پیارے تے مصطفیٰ دی وجہ تو، ساڑھا سیدنا عمر نہ پیارے تو مصطفیٰ دی وجہ تو، ساڑھا سیدنا عثمان نہ پیارے مصطفیٰ دی وجہ تو، ساڑھا سیدنا علی المرتضیٰ نہ پیارے مصطفیٰ دی وجہ تو۔ اسی صحابہ نہ پیار کیوں نہ کریے جڑے مصطفیٰ دے نال زندگی گزار گئے نے؟ آل الحدیث تے او لوگ نے اسی تے مصطفیٰ دی جوتی دے نیچے لگنے والی خاک نو بھی اپنے واسطے اگر مل جائے تے اسی اس نو دی بھی ادب و احترام کرنا ضروری سمجھنے ہاں۔ اہل حدیث تے عقیدے اور منہج نو نوٹ کیجئے، صحابہ اکرام نہ محبت کیجئے، ادب کیجئے، احترام کیجئے، اور میری بات تے غور کیجئے۔ یاد رکھیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے بارے انہاں دی عزت اور توقیر، انہاں دی تعظیم کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، ایمان دا مسئلہ ہے، یہ جناب علی دین دا مسئلہ ہے، ایمان دی اصل، ایمان دی اساس ہے صحابہ اکرام دی تعظیم کرنا، صحابہ اکرام دی توقیر کرنا۔ جائیے جتنے بھی محدثین اکرام نے، جتنے بھی آئمہ سلف نے عقیدہ اور اصول تے کتب لکھیاں نے، جتنے بھی محدثین نے عقائد اور اصول تے کتابہ لکھیاں نے، ہر محدث نے، ہر جناب علی سلفی نے، سلف صالحین دے اندروں، ہر محدث نے، محدثین دے اندروں، ہر ایک عالم نے اپنی کتاب دے اندر جناب علی اصول اور عقائد دے اندر اس چیز نو بیان کیتا ہے کہ صحابہ اکرام دی عزت کرنا، صحابہ اکرام دی توقیر کرنا ایمان دا حصہ ہے۔
ایک دو کتاباں نہیں لکھیاں، محدثین نے 17 کتاباں لکھیاں نے، عقائد اور اصول تے۔ کتنی کتب لکھیاں نے؟ 17 کتب لکھ کر کے ہر محدث نے اپنی کتاب دے اندر اس چیز نو بیان کیتا ہے کہ صحابہ اکرام دی تکریم، صحابہ اکرام دی تعظیم کرنا ایمان دا حصہ ہے، ایمان دا جز ہے۔ اور 18ویں کتاب اندر جڑی ساریاں کتاباں دی سردار اصح الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح البخاری اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جناب علی اپنی الجامع الصحیح دے اندر کتاب الایمان لائے، کتاب الایمان دے اندر باقاعدہ باب قائم کیتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہ انصار صحابہ دے نال محبت کرنا ایمان دا حصہ ہے۔ جدو ایمان دا حصہ ہے صحابہ دے نال محبت کرنا، انہاں دی عزت اور توقیر کرنا ساڑھے ایمان دا حصہ ہے۔ پھر محبت کیجئے صحابہ اکرام نا، اور یاد رکھیے کبھی بھی کسی صحابی دے بارے اپنی زبان چو توہین و تنقیص تے کلمات نہ کہنا۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا صحابی، او کائنات دے لوگوں میرے صحابہ اکرام نو برا نہ کہنا، میرے صحابہ اکرام دی توہین و تنقیص نہ کرنا۔ کون فرما رہے ہیں؟ ساری کائنات دے سردار و سرتاج فرما رہے ہیں۔ صحیح البخاری اندر روایت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام دی اور ساڑی حیثیت واضح ہو رہی ہے اس حدیث کی بنیاد تے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا صحابی جڑا جس نے میرا کلمہ پڑھ کے میرے نال ملاقات کیتی ہے، جو میرا صحابی بنے ہے، وہ اللہ دے رستے اندر ایک مٹھی بار جون اللہ دے رستے اندر خرچ کرے، اور بعد اندر آنے والا شخص جو صحابی نہیں ہے وہ احد پہاڑ دے برابر بھی اللہ دے رستے اندر سونا خرچ کر دے، میرے صحابی دے مٹھی بار یا آدھی مٹھی بار جون خرچ کرنے دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ مقام ہے، یہ شان ہے صحابہ اکرام دی۔ اور میرے محبوب نے فرمایا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ راوی نے نبی علیہ السلام نے حکمن فرمایا اکرموا صحابی، کائنات دے لوگوں سنو میرے صحابہ اکرام دی عزت کرنا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے لوگوں اللہ فی اصحابی، میں محمد تو انہوں رب دا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں میرے صحابہ اکرام نو برا نہ کہنا، میرے صحابہ اکرام دی توہین و تنقیص نہ کرنا۔ لوگوں یاد رکھیے جنہاں نے بھی صحابہ اکرام دی توہین و تنقیص کیتی ہے، اللہ نے دنیا اندر انہوں نے ذلیل کیتا ہے، دنیا اندر عبرت دا نشانہ بنایا، دنیا اندر اللہ نے تباہی اور بربادی انہوں دا مقدر بنائیے۔ جنہاں صحابہ دی توہین کیتی ہے انہاں سوچیا نہیں اسی کنہ دی توہین کر رہے ہیں، جنہاں دے بارے قرآن کہہ رہے ہیں۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المومنین، لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ فرمایا میرے محبوب جی فرما دو، اللہ فرما رہے لقد رضی اللہ عن المومنین، محبوب جی میں مومنہ تے راضی ہو چکے ہیں۔ اللہ جی کیڑے مومنہ تے تسی راضی ہوئے ہو؟ فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، محبوب جی جنہ تواڈے ہاتھ بائت کی دیئے، اللہ جی بائتاں بھی کئی جگہ تے ہویاں نے، تسی کن بائت کرنے والیاں تے راضی ہو؟ فرمایا تحت الشجرہ، محبوب جی جنہ تواڈے ہاتھ درخت نیچے بائت کی دیئے میں اونا تے راضی ہو گیا۔ لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ فرمایا اللہ جی ہو سکتا ہے انہوں نے اتو بائت کیتی ہوئے دلوں بائت نہ کیتی ہوئے۔ فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، فرمایا کائنات دے لوگوں سنو صحابہ اکرام دے دلانو میں رب جاننا وا تسی نہیں جان دے۔ اللہ جی اگر تسی صحابہ اکرام دے دلانو جان دے ہو پھر تسی انہاں دے دل اندر کی پایا ہے؟ قرآن پاک دا دوسرا مقام فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔
فرمایا محبوب جی فرما دو انہاں لوگاں نو کہہ دو میں صحابہ دے دلاں دا امتحان لے آوے میں صحابہ اکرام دے دلاں دے اندر سوائے تقوی دے کوئی چیز نہیں پائی صدیق دے دل دے اندر عمر عثمان و علی دے دل دے اندر رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ دے تقوی تو علاوہ کوئی چیز موجود نہیں لوگوں محبت کیجئے صحابہ اکرام نہ کبھی بھی کسی صحابی دی توہین و تنقیص نہ کرنا کبھی بھی صحابہ اکرام تے جرا نہ کرنا حدیث سنو صحیح البخاری اندر میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عورت نے آ کے مروان بن حکم دی عدالت دے اندر دعویٰ دائر کیتا ہے کہ نعوذ باللہ سعید رضی اللہ تعالیٰ نے میری زمین تے نجائز قبضہ کیتا ہوئے اے جدو مروان بن حکم نے سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا تے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے مروان کہنے لگا اے سعید تسی اس عورت دی زمین تے نجائز قبضہ کیتا ہوئے سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگے اے مروان بن حکم تو خود سوچنا نبی علیہ السلام نے فرمایا سی جیڑا کسے دی زمین تے ایک گٹھ پر زمین تے کسے دی زمین ایک بلشت بار نجائز اپنے قبضے اندر لوے گا اللہ قیامت والے دن 7 زمینہ دا توق بنا کے او دے گلے اندر پہنا دے گا مروان تو خود فیصلہ کرنا میں پیغمبر دا صحابی ہاں میں حدیثان تو بعد اپنی مرضی کیویں کر سکنا وا مروان نے جدو روایت سنی ہے حدیث مصطفیٰ سنی ہے مروان نے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نو سچا ثابت کیتا ہے کہنے لگا سعید بن زید تسی چلے جاؤ تسی حق تے ہو تسی سچ دے ہو اے عورت جن نے الزام لگایا سیدنا سعید بن زید تے سعید بن زید فرمان لگے اے میرے اللہ جڑا انہیں الزام لگایا اللہ تو جاننا ہے کہ میں کیا میں اس الزام تو بری ہاں اللہ انہیں تیرے پیغمبر دے صحابی تے الزام لگایا ہے اللہ تو انہوں لمبی انہوں عمر دے انہوں بوڑیاں کر کے ذلت دی موت مار پھر لوگاں دیکھیا سعید بن زید نے کیا سی اللہ اس نے اس تے گھر اندر موت دے اے عورت جنہیں صحابی دی توہین کی دی ہے صحابی رسول دی تنقیص کی دی ہے صحابی رسول تے الزام لگایا ہے پھر ایک وقت آیا اے دی عمر لمبی ہو گئی ہے بوڑھی ہو گئی ہے آخر عمر دے اندر نبینی ہو گئی ہے اے دی بنائی بھی اللہ نے چھین لئی ہے ایک دن اپنے گھر دے اندر چل پھر رہی ہے اے دے گھر دے اندر ایک کنواں موجود سی سعید بن زید نے فرمایا سی اللہ انہوں دے گھر دے اندر ہی موت دیں اے دی قبر بھی دے گھر دے اندر بن جائے یہی عورت چل دی الفاظ صحیح مسلم اندر موجود نے اپنے گھر دے اندر ہی نبینی جو ہو چکی سی انہوں نظر نہیں آیا اگے کنواں موجود ہے یہ اس کنویں اندر گر گئی ہے یہ دی موت واقع ہو گئی ہے یہ دی قبر بھی اسے کنویں اندر بن گئی ہے اللہ دنیا اندر ذلیل کر چھوڑ دا اس انسان نو جڑا صحابہ اکرام دی توہین کردا ہے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا محبت کی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دا مقام پہچانی ہے کسی بھی صحابی رسول دی شان اندر کبھی تنقیز نہ کرنا ایک اور روایت سنیے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ نے روایت صحیح البخاری اندر باب وجوب القراءت دے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ روایت لے کے آئے سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروق نے کوفے دا گورنر بنا کے نہ بھیجیا کوفے اندر تے سعد رضی اللہ تعالیٰ دے بارے ایک کوفی نے خط لکھیا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سعد دی تے نماز ہی ٹھیک نہیں ہن دوستو اگر صحابی رسول دی نماز ٹھیک نہیں پھر کی دی نماز ٹھیک ہونی اگر صحابی رسول دی نماز درست نہیں پھر کس دی نماز درست ہوئے گی ایک کوفیاں نو پرانی بیماری ہے محمدی نماز تے جرا کرنا لی پرانی بیماری انہوں محمدی نماز تے جرا کرنے والی خط پہنچیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دے پاس سیدنا عمر فاروق نے خط پڑھے ہیں سروے واسطے بندے بھیجنے کے تحقیق کرو کیا واقعی سعد رضی اللہ تعالیٰ دی نماز ٹھیک نہیں آئے لوگوں نے سروے کیتا ہے تے سب نے کلمہ خیر کیا ہے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ دی نماز ٹھیک ہے سنت دے مطابق ہے سعد اوہ نماز پڑھ دیں جویں مصطفیٰ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی میرے صحابہ اوہ نماز پڑھنا جویں منو نماز پڑھ دا ویکھیا ہے
تے سیدنا سعد دی نماز اندر کوئی شک نہیں، سعد دی نماز سنت مطابق ہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو اطلاع پہنچی ہے میرے خلاف خط لکھیا کسے کوفی نے اور لکھیا کہ سعد دی نماز ٹھیک نہیں، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جدو خبر پہنچی ہے سعد فرمان لگیا میرے اللہ جن نے تیرے نبی دے صحابی نو دکھ پہنچایا ہے، جن نے تیرے پیغمبر دے صحابی دی توہین کیتی ہے، اللہ تو انہوں فتنے اندر مبتلا کر دے، اللہ اس دی عمر لمبی کر دے، اللہ انہوں ذلت دی موت مار دے۔ اے جدو سیدنا سعد نے دعا کی دی ہے جن نے خط لکھیا میرے سعد دے خلاف، پھر وہ وقت آیا ہے اے دی عمر لمبی ہو گئی ہے حتیٰ کہ دے اکھاں دا گوشت بڑھ کے دی اکھاں دے اگے آ گیا پلکاں دا گوشت، جدو ویکھنا چاہتا ہے تے اپنے اس گوشت نو پیچھے ہٹا کے ویندا ہے، چونکا چرستیا دے اندر کھڑا ہو کے لوگاں دی عزتاں نو نشانہ بناندا ہے۔ لوگ کہندے سن اس بابے تو بچ جاؤ، اس نو مصطفیٰ دے صحابی دی بد دعا لگ چکی، انہوں پیغمبر دے صحابی دی بد دعا لگ چکی ہے، اللہ دنیا اندر ذلیل کر دے۔ اگر نہ سمجھے ایک اور روایت غور کیجئے، جامع ترمذی اندر سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ قاتل عبید اللہ بن زیاد جدو سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ سر پاک کاٹ کے لیا کے جناب علی کوفیاں نے عبید اللہ بن زیاد دے سامنے رکھیا ہے، اس ظالم انسانوں پھر بھی صبر نہیں آیا، ایک چھڑی پکڑ کے میرے حسین دے چہرے تے مار رہا اور نال کہہ رہے اے حسین بن علی سن۔ پھر وہ وقت آیا تب کاتب نے ساتھ دے اندر صحیح سندنا روایت موجود ہے جدو عبید اللہ بن زیاد قتل ہویا، اس دی میت لیا کر کے کوفہ دی جامع مسجد اندر رکھی گئی، یہ دے حواری سارے قریب کھڑے نے، اچانک کالا ناگ سانپ آیا، لوگ دوڑے کہ سانپ آ گیا، پیچھے ہٹے، وہ کالا ناگ سانپ آ کے اس دی میت چڑھ کے اس تے چہرے تے اوتھے ڈنگ مار دا سی جتھے انہیں میرے حسین نو سوٹیاں ماریاں سن۔ اللہ دنیا اندر اس بندے نو ذلیل کر دے۔ ایک اور روایت سنو اور آج بھی لوگوں سن لیجئے، صحابہ کرام دے بارے اگر آج بھی کوئی شخص توہین و تنقیص دے کلمات کہے گا اللہ آج بھی انہوں عبرت دا نشانہ بنا دے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دی کبھی توہین نہ کرنا، کبھی سیدنا سلمان فارسی دی توہین نہ کرنا، صحابہ کرام دی محبت دم برنے والیاں دی کتب میں پڑھیاں نے جنہاں صحابہ کرام دی عصمت دے نام تے چندے خوری تو کیتی ہے، عوام نو سپا صحابہ دا نام دے کے عوام نو گمراہ کرنے دی کوشش تو کی ہے، لیکن اونا دی جاؤ فقہ دی اصول دی کتب پڑھو، اونا اندر لکھیا ہے کہ سلمان فارسی ہے تو صحابی لیکن فقہ دے اندر اتنے زیادہ ماہر نہیں سن، اونا دے نالو فقہ دے اندر تے زیادہ امام ابو حنیفہ ماہر سن۔ امام ابو حنیفہ نو سلمان فارسی تے تو فضیلت دے، میں تے نو کمیں محب صحابہ تسلیم کراں۔ اے جناب دمشق دی مسجد جامعہ مسجد منصورہ دے اندر بحث جاری ہے، مسئلہ مسرات تے دلیل پیش ہوئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جانور دا دودھ روک کے منڈی اندر فروخت مت کرو۔ غالی حنفی کہنے لگا اس دی دلیل کیا ہے، اس دا راوی کون ہے؟ تے اہل حدیث عالم نے جواب دیتا ہے دے راوی ابو ہریرہ نے، کہنے لگا ابو ہریرہ وہ تے نعوذ باللہ غیر فقیہ ہے، صرف اتنے الفاظ کہنے دی دیر ہے، اسی مسجد دی چھت دے اندر ایک سانپ گرے ہے، صحیح سند دے نال سیر و اعلام النبلاء دے اندر امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیتا ہے، اور جناب علی حیات الحیوان دے اندر علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے نو نقل کیتا ہے۔ میں سند دا ذمہ دار ہاں، جناب اس مسجد دی چھت دے اندروں ایک سانپ گرے ہے اور اس غالی حنفی دے پیچھے لگ گیا، یہ آگے دوڑدا جا رہے ہیں، پیچھے سانپ بھی دوڑدا جا رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں توبہ کر تو مصطفیٰ دے صحابی دی گستاخی کیتی ہے، اللہ نے تینوں دنیا اندر سزا دے دیتی۔ پھر اس نے توبہ کیتی، سانپ اسی وقت غائب ہو گیا۔ اللہ دنیا اندر بھی ذلیل کر دے انہاں لوگاں نو جنہاں صحابہ اکرام دی توہین و تنقیص کیتی ہے۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ آئیے اس محبت کیجئے صحابہ اکرام نہ، کبھی صحابہ اکرام دی توہین و تنقیص نہ کرنا۔ اگر اس طرح سمجھنی ہے ماضی قریب دے اندر جناب علی جنگ دے اندر ایک بہت بڑا ذمہ ظالم رافضی رہندا سی، اتنا ظلم دی انہیں انتہا کیتی ہے، بغض دی صحابہ اکرام نہ، حتیٰ کہ اس ظالم انسان نے اپنے باتھ روم دے اندر جڑیاں نیچے ٹیلاں لگوائیاں نے انہاں تے صحابہ اکرام دے نام لکھوائے سن۔ اتنا ظالم بغض رکھنے والا جس دن مرے ہے انہوں موت آئی ہے، یہ دی جناب علی میت جڑی ہے انہوں امانت رکھیا گیا ہے، امانتاً
بہت بڑا ذمہ سی، چندہ دیندا سی تنظیم شیعہ نو کہ ایران اندر اس دی میت نو لے کے جاواں گے۔ 2-3 دن تو بعد جدو امانت نے اس دی میت نو نکالنے لگے، اے دی ساری قبری اللہ نے آگ دے نال بھر چھوڑی ہے۔ دنیا اندر اللہ سلیل کر دے اس انسان نو۔ اور اے ضلع خوشاب دے اندر تلوکر ایک پنڈ دا نام، ایک قصبہ تلوکر ہے، اس دے اندر ایک جناب علی شیعہ دا مجتہد رہندا سی، صحابہ اکرام دی توہین و تنقیص کردا سی، او مریا، اس دی میت نو بھی امانتن دفن کیتا گیا۔ اس دا بیٹا ایران دے اندر قم دے اندر پڑھدا سی کہ بیٹا آئے گا اپنے باپ دا چہرہ دیکھ لے گا۔ میت نو امانتن دفن کیتا گیا۔ 3 دن تو بعد جدو بیٹا پہنچیا، او دی میت نو جدو جناب دیکھن واسطے او دا چہرہ او دے بیٹے نے قبر کھلوائی ہے۔ جدو قبر کھولیے کی ویکھیا، پورے چک نے دیکھیا، پورے قصبے نے دیکھیا، او دی ساری قبر نو اللہ نے سانپاں دے نال بھر دیتا ہے۔ اللہ دنیا اندر سلیل کردا انہاں لوگاں نو جڑے صحابہ اکرام دی توہین و تنقیص کرنے والے نے، محبت کی لیے، پیار کی لیے صحابہ اکرام نا فرمایا لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ صحابہ اکرام دا ادب کرنا، احترام کرنا، کبھی بھی کسی صحابی دے مسئلے اندر باس نہ کرنا، صحابہ اکرام دے مشاجرات تے کبھی باس نہ کرنا۔ فلاں صحابی نے اے کیتا ہے، فلاں نے اے کیتا ہے، انہاں جو بھی کیتا ہے حق کیتا ہے، سچ کیتا ہے۔ میرے صدیق نے جو بھی کیتا ہے حق کیتا ہے۔ اللہ نے تو انہاں دی خطاواں معاف فرما چھوڑیاں نے اور اعلان کیتا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہ پاک نے انہوں نے معاف فرما چھوڑے ہیں۔ حدیث صحیح البخاری اندر ہے، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد دا موقع ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام دی ڈیوٹی لگا دیتی ہے، میرے صحابہ شکست ہو یا فتح ہوئے اس درے نو نہیں چھوڑنا۔ صحابہ اکرام نے جدو دیکھیا فتح ہو چکی، صحابہ اکرام مال غنیمت سمیٹنے اندر مصروف ہو چکے، ان صحابہ اکرام نے اس درے نو چھوڑ دیتا، صرف 10 صحابہ اکرام رہ گئے۔ کفار نے موقع پا کے محاذ نو سنبھال لیا، نبی علیہ السلام دے 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے، مصطفیٰ دا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، مصطفیٰ دے دانت مبارک شہید ہو گئے۔ جناب ان صحابہ دی خطا دی وجہ تو مصطفیٰ دا چہرہ زخمی ہویا، ان صحابہ دی خطا دی وجہ تو امیر حمزہ دی جناب علی انہاں دی میت دا مسئلہ بنیا، ان صحابہ دے خطا دی وجہ تو 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے نے۔ جناب یہ سارے صحابہ جڑے انہاں اندروں زندہ رہ گئے نے، اس طرح کھڑے نے مصطفیٰ دے سامنے، مصطفیٰ دے چہرہ پاک تو خون جاری ہے، یہ پریشان نے، ہن پتہ نہیں 12:30 آسمان تو کی حکم آئے گا، کیڑی سزا نازل ہوئے گی، پتہ نہیں ان 12:30 کی وعید آئے گی۔ آسمان تو وہی آئی کہ محبوب جی انہوں نے نعوذ باللہ سزا دو، نہیں محبوب جی انہوں دی توہین کرو، نہیں انہوں دی تنقیص کرو، نہیں کی فرمایا ہے؟ فرمایا وَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ فرمایا محبوب جی میں رب نے انہوں معاف کر دیتا ہے، تسی بھی انہوں واسطے مغفرت دی دعا کرو۔ میں رب نے معاف کر دیتا ہے۔ پھر میں سوال کرنا چاہنا، جدو رب صحابہ اکرام نو معاف کر رہا ہے، میں تے تو کون ہونے ہیں؟ صحابہ اکرام دے جناب علی مشاجرات باس کرنے والے، میری تیری کی حیثیت ہے صحابہ اکرام دے مقابلے اندر اسی انہاں دے معاملات باس کیجئے۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ صحابہ اکرام دی خطاواں نو اللہ نے معاف فرما چھوڑے ہیں۔ حدیث سنو صحیح البخاری اندر، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اپنی شلوار اپنا تیبن ٹکھنے تو نیچے کرے گا، اللہ قیامت والے دن انہوں اگدا عذاب دے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق آگئے، فرمایا محبوب جی میرا پیٹ بڑھ گیا ہے تے میرا تیبن جڑا کھسک کے نیچے آ جاندہ ہے، میرے ٹکھنے چھپ جاندے نے، محبوب جی منو تے اپنے قیامت والے دن دا ڈر لگ رہے ہے۔ تسا فرمایا جدا تیبن ٹکھنے تو نیچے ہوئے گا اللہ قیامت انہوں اگدا عذاب دے گا۔ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر تیرا تیبن جتھے بھی روے رب تیرے تے راضی ہے۔
اللہ تیرے تے راضی ہے۔ اللہ جدو صدیق دی بات دا مواخذہ نہیں کردا میں تے تو کون ہونے ہاں۔ ایک اور حدیث تے توجہ فرمانا، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپس دے اندر کسے بات تے تلخی ہو گئی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی سخت جملے کہہ چھوڑے نے۔ سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے اے صدیق میں تو انہوں کدے معاف نہیں کرانگا۔ سیدنا ابو بکر فرمان لگے یا عمر فاروق معاف فرما دو۔ سیدنا عمر فرما رہے نے میں معاف نہیں کرانگا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ چل پہنے نبی پاک دی طرف آئے نے۔ نبی پاک نے دیکھا سیدنا ابو بکر صدیق آ رہے نے۔ سیدنا ابو بکر صدیق جدو ناراض ہو کے آندے تے اپنا تہ بندہ ایک پلو جناب علی اوپر اٹھا لیندے۔ نبی پاک نے جدو ویکھے ہے ابو بکر صدیق آ رہے نے تہ بندہ ایک پہلو جناب علی اوپر اٹھایا ہویا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ صدیق آ رہے ہے تے کسی نہ ناراض ہو کے آ رہے آوے۔ فرمایا محبوب جی تو انہوں کیویں پتا چلے ہے کہ ابو بکر کسی نہ ناراض ہو کے آ رہے نے؟ فرمایا میرے صحابہ جدو صدیق اپنے تہ بندہ ایک پلو اٹھا کے چلے میں سمجھ جانا ناراض آ رہے آوے۔ آئے سیدنا ابو بکر صدیق آئے نے۔ فرمایا صدیق آگے ہیں؟ جی محبوب جی آگے آواں۔ فرمایا محبوب جی میری عمر فاروق نہ تلخی ہو گئی ہے، عمر فاروق نہ ناراضگی ہو گئی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا صدیق سانو پہلے ہی پتہ کس نہ ہو گئی ہے۔ فرمایا محبوب جی میں عمر فاروق کو معافی منگی ہے، عمر نے منو معاف نہیں کیتا۔ نبی علیہ السلام تشریف فرمانے صدیق بھی بیٹھ گئے۔ ادھر سیدنا عمر فاروق جدو گھر دے اندر پہنچے نے سوچیا کہ یار صدیق جیسا انسان میرے کو معافی منگے منو معاف کر دینا چاہیے۔ فوراً اٹھے گھر دے اندروں چلے نبی علیہ السلام دی طرف۔ جدو نبی پاک نے ویکھیا سیدنا عمر آ رہے نے نبی پاک منبر دی طرف بڑھے نے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیکھے ہے کہ نبی علیہ السلام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے منبر دی طرف بڑھے نے۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام فرمان لگے محبوب جی عمر فاروق آ گئے نے۔ نبی علیہ السلام منبر وال بڑھے نے۔ نبی پاک دا چہرہ غصے دے نال سرخ ہو گیا ہے۔ جدوں نبی علیہ السلام غصے اندر ہوندے محبوب دا چہرہ ایویں چمکدا سی جویں چہرے تے انار نچوڑے ہے۔ نبی علیہ السلام منبر وال بڑھے صدیق دے دل دی صفائی تو قربان جاں۔ صدیق اٹھ کے آگے ہوئے فرمایا محبوب جی عمر فاروق نو کچھ نہ کہنا، غلطی تے پہل میری سی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کچھ نہ کہنا۔ نبی پاک نے فرمایا صدیق بیٹھ جاؤ۔ صدیق بھی بیٹھ گئے، عمر فاروق بھی آ کے بیٹھ گئے نے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ جی محبوب جی فرمایا کون سی اس وقت جدو میں مکہ پاک دے اندر نبوت دا اعلان کیتا سی میرے صحابہ تسی کہندے سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہندے نے صحیح نہیں کہندے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا عمر کہندے سونا اے مصطفیٰ دی دعوت سچی نہیں؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا عثمان کہندے سو نبی دی دعوت حق نہیں؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا کون سی جڑا مکے چ کہندا سی محمد جو کہندے نے سچ کہندے نے؟ فرمایا محبوب جی او تے ابو بکر سن۔ فرمایا جب ابو بکر نو کیوں نہیں معاف کر دے؟ اج ابو بکر نو کیوں نہیں جناب علی تسی معافی دے رہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماندے نے اس دن تو لے کر کے ساری زندگی پھر کسے صحابی نے سیدنا ابو بکر صدیق نو ناراض نہیں کیتا۔ جنہاں نال رب راضی ہے، جنہاں نال رسول اللہ راضی نے، انہاں دے بارے آج کوئی بدبخت اٹھ کے کہے نعوذ باللہ صدیق جنتی نہیں، عمر جنتی نہیں، عثمان جنتی نہیں، پھر میں سوال کرنا چاہنا او میری بات غور کیجئے، میرا اعلان سن لیجئے، اگر صدیق جنتی نہیں، اگر عمر جنتی نہیں، اگر عثمان جنتی نہیں، پھر جنت بنی نہیں۔ اگر میرا صدیق جنت اندر نہیں جائے گا پھر امت دے اندر کوئی بھی بندہ جنت اندر نہیں جائے گا۔ اگر جناب علی جنت حق ہے، اگر جنت دے اندر جانا حق ہے تو جنت دے اندر انبیاء تو بعد سب تو پہلے ابو بکر عمر عثمان دا جانا بھی حق ہے۔ انہاں دے جان اندر کوئی شک نہیں۔ میرے ابو بکر عمر عثمان جنتی نے۔ ایک جگہ میں درس دے کے بیٹھا تھے، دو تین شخص آگے بکھر دے اندر نا ضلع بکھر کہنے لگے جی ساڑھے ایک دو سوالات نے۔ میں کہا کرو۔ ہے جی سیدنا ابو بکر عمر جنت نے؟ کیا ابو بکر عمر جنت میں ہے؟ میں کہا تو آڑے اندروں کوئی بندہ مدینہ پاک چ نہیں گیا؟ ہے جی گیا ہیں دو تین جنے، اسی بیٹھے ہیں تو ساڑھے ایک جنا گیا۔ میں کہا بھئی تو مدینہ پاک چ گیا ہے جی گیا۔ میں کہا روزہ رسول تے گیا ہے جی گیا۔ میں پھر تو اندھا ہے کی مطلب؟ اجی تو جواب نہیں سمجھے۔ میں تو سوال کیتا سیدنا ابو بکر عمر جنت ہے یا نہیں ہے جی؟ تو میں تو انہوں پوچھ رہا مدینہ پاک تو آڑے چ کوئی نہیں گیا؟ تو سا کیا گئے ہیں؟
تو میں تو مدینہ پاک جو روزہ رسول تے نہیں گیا؟ ہے جی گیا۔ تو میں کہا پھر تو اندھا ہے کیا مانا؟ میں کہا روزہ رسول تے گیا سے ہے جی گیا۔ میں روزہ رسول جنت ہے جی جنت ہے۔ تو میں کہا جی روزہ رسول جنت صدیق عمر آج بھی جنت اندر نے، اگر روزہ رسول جنت ہے میرے ابو بکر عمر آج بھی جنت دے اندر نے۔ ایک ذاکر تقریر کر رہا کہنے لگا جتھے امام حسین دی قبر ہے او دے قریب 70 قبرہ اللہ نے جنت بنا دیتیاں نے۔ میں کہا واہ تیری عقیدت کیسی ہے، تیرا جناب علی تضاد بیانیاں کیسیاں نے، اگر تو محبت عقیدت اندر آیا تے کہہ رہے ہیں جتھے حسین بن علی دفن نے اوتھے جناب علی 70 قبرہ نو اللہ نے جنت بنا دیتا ہے، اور جناب علی جتھے میرے مصطفیٰ دفن نے انہاں دے نال 2 قبرہ بھی جنت نہیں۔ محبت کیجئے صحابہ اکرام نا۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ محبت کیجئے، پیار کیجئے صحابہ اکرام نا، اور سنیے صحابہ اکرام نا اللہ نو پیار اتنا کیوں ہے؟ صحابہ اکرام دے بارے رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ نا رب نو پیار اتنا کیوں ہے؟ اللہ نے انہاں دے بارے فرما دیتا وہ جنت دے وارث نے، وہ جنت دے اندر اعلیٰ مقامات تے ہون گے۔ صحابہ اکرام نا رب نو پیار بھی ہے، اسی واسطے تو اللہ نو صحابہ اکرام دا ایمان قبول ہے، صحابہ دا عقیدہ قبول ہے، صحابہ اکرام دا منج قبول ہے۔ تائی فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ فرمایا اس طرح ایمان لے کے آؤ جس طرح مصطفیٰ دے صحابہ نے ایمان لے آتا ہے، جدہ ایمان صحابہ جیسا ہے وہ حق تے ہے، جدہ ایمان صحابہ جیسا ہے وہ ہدایت تے ہے، جدہ ایمان صحابہ جیسا ہے وہ سچا ہے، وہ صراط مستقیم تے ہے۔ آئیے پھر میں تقابلی جائدہ پیش کرنا چاہنا، پوری جناب علی اپنے علاقے اندر نظر دڑائیے، اپنی پنڈ بستی اندر نظر دڑائیے، کون او لوگ نے جنہ دا ایمان عقیدہ صحابہ اکرام جیسا ہے؟ صحابہ اکرام اندروں کوئی مشرک؟ بولو صحابہ جو کو مشرک نہیں، سارے دے سارے صحابہ موحد نے، صحابہ اکرام اندروں کوئی مقلد نہیں ہے۔ جو عقیدہ صحابہ اکرام دے وہی عقیدہ جس جماعت اندر ہوئے گا وہ جماعت حق ہے۔ آئیے پھر میں مختصر وقت اندر عقیدے دے جناب علی دلائل پیش کرنا چاہنا۔ جو عقیدہ صحابہ اکرام دے میں پورے وثوق نہ کہہ سکنا، وہ عقیدہ آج اللہ دی زمین تے اگر کسی جماعت دے صرف آل الحدیث نے۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، سنن ابی داؤد اندر حدیث آندی ہے، حدیث نمبر 2145 ہے۔ سیدنا قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ ایک علاقے اندر گئے، ویکھیا علاقے دے لوگ اپنے بادشاہ نو سجدہ کر دینے۔ سیدنا قیس بن سعد دے دل دے اندر خیال پیدا ہویا ہے کیوں نہ اسی اپنے نبی پاک نو سجدہ کریے، نبی پاک شان مقام دے لحاظ نال زیادہ حقدار نے۔ آئے سیدنا قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا محبوب جی اسی تانوں سجدہ کیتا کریے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ سجدہ میرے اللہ دا حق ہے، اللہ تو علاوہ کسی نو سجدہ نہیں ہوئے گا۔ سیدنا قیس بن سعد دا عقیدہ ہے اللہ تو علاوہ کسی اور واسطے سجدہ جائز نہیں، یہی عقیدہ آل الحدیث دا ہے، اللہ تو علاوہ کسی واسطے سجدہ جائز نہیں۔ صحیح المسلم اندر حدیث آندی ہے 966 نمبر حدیث ہے، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اپنی بیماری دے ایام اندر نے مرض الموت دے اندر نے فرمان لگے اے میرے بیٹو اے میرے ساتھیوں جدو میں فوت ہو جاواں میری قبر بناؤ، میری قبر نو کچی بنانا، میری قبر کچی بنانا۔ صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ میری قبر کچی بنانا، صحابہ دیاں بھی قبراں کچیاں نے، آل الحدیث دیاں قبراں بھی کچیاں نے۔ میں پھر کہہ سکنا وہاں جڑا عقیدہ صحابہ اکرام دا ہے وہی عقیدہ آل الحدیث دا ہے۔ ایک اور حدیث تے غور فرمائیے، صحیح مسلم دے اندر 969 نمبر حدیث ہے، سیدنا علی المرتضیٰ نے بلایا سیدنا ابو الحیاج اسدی رحمت اللہ علیہ عنہ، فرمایا ابو الحیاج میں تنوں آج اس مشن تے بھیجنا چاہنا جس مشن تے مینوں مصطفیٰ نے بھیجیا سی۔ ابو الحیاج جاؤ میری سلطنت میری حکومت دے اندر جیڑی تانوں قبر اونچی نظر آئے اس نو گرا کے ایک بلش دے برابر کر دو۔ علی پاک کی فرماندے نے قبر اونچی نہیں ہونی چاہیے دی، جڑا عقیدہ میرے علی دا ہے وہی عقیدہ آج آل الحدیث دا ہے۔ آل الحدیث بھی کہندا ہے قبر ایک بلش تو اوپر نہیں ہونی چاہیے دی، علی المرتضیٰ کی فرماندے نے قبر اونچی نہیں ہونی چاہیے دی، جڑا عقیدہ صحابہ اکرام دا ہے وہی عقیدہ آل الحدیث دا ہے۔ ایک اور حدیث تے توجہ فرماؤ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود قریب کھڑے نے، فرمان لگے اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دا مالک ہے نہ نقصان دا مالک ہے، میں تینوں بوسا اس وجہ تو
دے رہا کہ تینوں مصطفیٰ نے بوسا دیتا سی. عمر فاروق دا عقیدہ کوئی پتھر نفع نقصان دا مالک نہیں. پھر میں کہہ سکنا اگر جنت دے اندروں آندہ ہویا پتھر نفع نقصان دا مالک نہیں, پھر کوئی ایران دا فیروزہ بھی نفع نقصان دا مالک نہیں, پھر کوئی جناب علی دنیا دا پتھر کسے بابے دے دربار دی مٹی بھی, کسے بابے دے دربار تو لیان دیا اینٹاں بھی نفع نقصان دا مالک نہیں. عمر فاروق دا عقیدہ پتھر کوئی حجر کوئی شجر نفع نقصان دا مالک نہیں. آل الحدیث دا بھی عقیدہ ہے کوئی جناب علی پتھر کوئی حجر کوئی شجر نفع نقصان دا مالک نہیں. جو عقیدہ آل الحدیث دا ہے وہی عقیدہ صحابہ کرام دا ہے, جو عقیدہ صحابہ دا ہے وہی عقیدہ آل الحدیث دا ہے. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. صحیح البخاری اندر روایت آندی ہے 7380 نمبر حدیث ہے. امی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے جڑا بندہ کہے نبی پاک غیب جان دے نے وہ بندہ جھوٹ بول دے. میری ماں دا عقیدہ نبی پاک عالم الغیب نہیں, آل الحدیث دا عقیدہ نبی پاک عالم الغیب نہیں. ایک اور حدیث سنو صحیح البخاری اندر میرے تواڈی اما جان سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے حدیث نمبر 7420 ہے. سیدہ زینب فرماندیاں نے میں نبی پاک دا سایہ ویکھیا وے. آل الحدیث بھی کہندا نبی پاک دا سایہ وے. آگے توجہ فرمائیے مسند احمد دے اندر روایت آندی ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کولوں اور صحیح البخاری اندر حدیث موجود ہے. سیدہ زینب فرماندیاں نے اللہ دی ذات عرش تے موجود ہے. آل الحدیث دا بھی عقیدہ ہے اللہ دی ذات عرش تے موجود ہے. جڑا عقیدہ صحابہ کرام دا ہے وہی عقیدہ آل الحدیث دا ہے. آگے توجہ فرمائیے مستدرک حاکم اندر روایت آندی ہے سیدنا عبداللہ بن عمر فرماندے نے اسی حلالے نو اپنے زمانے اندر مصطفیٰ دی زندگی دے اندر زنا کہندے ساں. آل الحدیث بھی کہندا ہے حلالہ کرنے والا حلالہ کروانے والا دونوں زانی نے کبھی بھی جناب علی شریعت نہیں چل سکتے. عبداللہ بن عمر دا عقیدہ ہے حلالہ کرنے والا کروانے والا زانی ہے. یہ عقیدہ آل الحدیث دا ہے. آگے توجہ فرمائیے میں کیوں نہ کما جو عقیدہ آل الحدیث دا ہے جو عقیدہ صحابہ دا ہے وہی عقیدہ آل الحدیث دا ہے. صحیح البخاری اندر روایت آندی ہے سیدہ امی عائشہ فرماندیاں نے اسی نبی پاک دی زندگی دے اندر نبی پاک دے پیچھے جا کے مسجد نبوی اندر نماز پڑھ دیاں ساں, جمعہ پڑھن بھی جاندیاں ساں, اور سیدنا عمر فاروق دی بیوی جاندی سی جمعہ پڑھن واسطے. صحیح مسلم اندر روایت موجود ہے ادو صحابیات جاندیاں سن مسجد اندر نماز پڑھن لی جمعہ پڑھن لی. ادو صحابہ دیا بیویاں صحابہ دیا بیٹیاں جاندیاں سن. آج آل الحدیث دیا بیویاں اور بیٹیاں مسجد اندر جمعے واسطے نماز لی آندیاں نے. پھر میں کیوں نہ کما جو عقیدہ صحابہ کرام دا وہی عقیدہ آل الحدیث دا ہے. میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماندے نے سیدنا معاذ بن جبل دونوں دا قول موجود ہے. عبداللہ بن مسعود دا قول السنن الکبریٰ للبہقی اندر موجود ہے اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ دا قول کتاب الزہد دے اندر موجود ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماندے نے کسے دی تقلید مت کرو دین دے معاملے اندر. سیدنا معاذ فرماندے نے کسے دی تقلید مت کرو. عبداللہ بن مسعود بھی کسی دے مقلد نہیں, معاذ بن جبل بھی کسی دے مقلد نہیں, وہ بھی تقلید تو منع کرنے والے. آل الحدیث بھی کسی دے مقلد نہیں, آل الحدیث بھی تقلید تو منع کرنے والے. پھر میں کیوں نہ کہاں جیڑا عقیدہ صحابہ کرام دا وہی عقیدہ وہی عقیدہ آل الحدیث دا ہے. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. جڑا عقیدہ صحابہ کرام دا ہے وہی عقیدہ آل الحدیث دا ہے. آگے توجہ فرمائیے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے سامنے انہاں دے غلام نے مٹھائی پیش کیتی ہے. صدیق نے مٹھائی کھا لئی. جدو مٹھائی کھا بیٹھے غلام پوچھنے لگا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جان دیو مٹھائی کس جگہ تو آئی ہے؟ میں زمانہ جہلیت دے اندر کہانت کردہ سا, آج وہ کہانت پوری ہوئی ہے, انہوں نے مٹھائی بھیجی ہے, میں مٹھائی تو آڑے سامنے پیش کی تھی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق نے اسی وقت اپنے جناب علی منہ دے اندر انگلی ڈالی ہے اور کہہ کر چھوڑے ہیں فرمایا صدیق کہانت دی مٹھائی نہیں کھائے گا. اہل حدیث بھی کہندا ہے غیر اللہ دے نام دا کھانا جائز نہیں. سیدنا ابو بکر صدیق دا عقیدہ ہے جن نے کہانت جناب علی کہانت نو جائز سمجھے ہے یا کسی نجومی دے پاس جا کے اپنا ہاتھ وکھایا ہے اللہ 40 دنوں دی نماز قبول نہیں کر دے. اور ابو بکر صدیق فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا جن نے کسی نجومی دی بات دی تصدیق کی تھی انہوں نے مصطفیٰ دے جناب علی نبوت دا انکار کیتا ہے. یہی عقیدہ آج آل الحدیث ہے. صحابہ اندروں کوئی نجومی نہیں, صحابہ اندروں کوئی کہن نہیں, صحابہ اندروں کوئی عراف نہیں. آل الحدیث دے اندروں کوئی نجومی نہیں, کوئی کہن نہیں, کوئی عراف نہیں. میں کیوں نہ کہاں جو عقیدہ صحابہ کرام دا ہے وہی عقیدہ آل الحدیث دا ہے. میرے تواڈے
پیارے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ دی روایت صحیح مسلم اندر موجود ہے. سیدنا علی المرتضی فرماندے نے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, جڑا غیر اللہ دے نام تے جانور ذبح کرے او جناب علی اس تے اللہ دی لعنت ہے. صحابہ اکرام بھی غیر اللہ دے نام تے جانور ذبح نہیں سن کر دے, آج آل الحدیث بھی جانور ذبح نہیں کر دے. پھر میں کہہ سکنا جو عقیدہ صحابہ اکرام دا او عقیدہ آل الحدیث دا ہے. جامع ترمذی اندر روایت آندی ہے امی جی عائشہ صدیقہ نو پوچھا گیا ہے اما جی نبی علیہ السلام دے گھر دے معاملات کس طرح نے؟ اما جی فرماندیاں نے نبی پاک دی جوتی مبارک بھی ٹوٹ جاندی ہے, نبی پاک خود اس نو گھن دے نے اور بکری دا دودھ بھی خود جناب علی دھو لیندے نے. تے کیوں؟ فرمایا فکان بشر من البشر, کیونکہ نبی پاک بشر نے. اما جی فرما رہی ہیں نبی پاک بشر نے. آل الحدیث تبھی عقیدہ ہے نبی پاک بشر نے. جو عقیدہ امی عائشہ صدیقہ دا ہے وہی عقیدہ آل الحدیث دا ہے. صحیح البخاری اندر روایت آندی ہے اما جی فرماندیاں نے جیڑا بندہ کہے نبی پاک نے معراج دی رات اپنے رب نو ویکھیا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. آل الحدیث بھی کہندا ہے کوئی جناب علی دنیا دی اکھ اپنے رب نو نہیں دیکھ سکتی. لا تدرکہ الابصار, قیامت والے دن اللہ اپنے مومن بندیاں نو اپنے چہرے دی زیارت کروائے گا. اما جی فرماندی ہے دنیا دی کسی آنکھ نے حتیٰ کہ مصطفیٰ نے بھی رب نو نہیں ویکھیا. یہ عقیدہ آل الحدیث ہے کہ مصطفیٰ نے معراج دی رات اپنے اللہ نو نہیں دیکھیا. جو عقیدہ صحابہ اکرام دا ہے وہی عقیدہ آل الحدیث ہے. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایک اور روایت سنیے سیدہ امی عائشہ صدیقہ دی روایت سنو. اما جی کو سوال ہوئے اما جی غزوہ بدر دے اندر کفار نو نبی علیہ السلام نے گفتگو کی تھی ہے جڑے قتل ہو گئے سن جڑے مر گئے سن تسی تے آندے ہو مردے سن دے نہیں. اما جی فرمان لگیا نہیں سمجھو لوگ او مردے جڑے مردے سن کفار انہاں نو نبی پاک نے گفتگو کی تھی ہے. کیوں؟ فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. اللہ جس نو چاہے اس نو سنا دے. مردے نہیں سن دے لیکن اللہ جس نو چاہے سنا دے. اللہ نے انہوں سنایا وے. اے آل الحدیث دا عقیدہ ہے مردے نہیں سن دے زندیاں دی پکار, مردے نہیں سن دے کسے دی آواز, مردے نہیں سن دے کسے دی سور و پکار, لیکن جس نو اللہ چاہے سنا دے. جو عقیدہ صحابہ اکرام دا ہے وہی عقیدہ آل الحدیث دا ہے. اما جی عائشہ فرماندیاں نے قبر دا عذاب حق ہے. آل الحدیث بھی کہندا ہے قبر دا عذاب حق ہے. صحیح البخاری اندر روایت آندی ہے میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عمر فاروق تے ابو حمیدہ سعدی نماز شروع کرنے لگے نے. آخری باتاں تے توجہ فرمائیے, عقیدے نو پہچانیے, منہج نو پہچانیے. کیوں قرآن نے اعلان کیتا ہے اہل حق نے حقانیت تے اونے, سچائی تے اونے, صراط مستقیم تے اونے جنہاں دا عقیدہ صحابہ اکرام جیسا ہے, جنہاں دا ایمان صحابہ اکرام جیسا ہے. سیدنا ابو حمیدہ سعدی آئے نے اور سیدنا عمر فاروق نے دونوں نے نماز پڑھ کے دکھائی ہے صحابہ اکرام نو. اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھیاں تک بلند کیتے نے یا کناں دی لو تک بلند کیتے نے. اہل حدیث بھی نماز شروع کر دیاں جدو رفلی دین کردا ہے یا اپنے کناں دی لو تک ہاتھ اٹھاندا ہے یا جناب علی کندھیاں تک ہاتھ اٹھاندا ہے. جیڑا عمل سیدنا عمر دا ہے, جیڑا عمل ابو حمیدہ سعدی دا ہے, جیڑا عمل صحابہ اکرام دا ہے وہی عمل آل الحدیث دا ہے. پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جناب علی اللہ اکبر کہہ کے اپنے دونوں ہاتھ مبارک سینے تے باندھے نے. سنن درقطنی اندر روایت آندی ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ دے بارے فتح الباری اندر بھی روایت موجود ہے. میرے علی نو پوچھا گیا اے علی رضی اللہ تعالیٰ فصل لربک ونحر دا کی معنی ہے؟ میرے علی فرمان لگے فصل لربک ونحر دا معنی ہے نماز پڑھو ہاتھ سینے تے بندو. نماز پڑھو تے ہاتھ, توجہ ہے نا, ہاتھ کھڑے کرو, جنہیں توجہ کوئی نہیں تھوڑے ہی لے. میرے علی فرماندے نے نماز پڑھو ہاتھ سینے تے باندھو. ایک کتاب شائع ہوئی ہے بیرے دے ایک مصنف مولانا کرم الدین اف بیروی اس تے مصنف نے اونا دا شیعہ دے خلاف بڑا مطالعہ ہے. اونا جناب علی شیعہ دے خلاف لکھ دیا پتہ کی لکھے ہے او شیعو تسا نماز پڑھ دے او ہاتھ چھوڑ کے تو انہوں نہیں پتا سیدنا علی تے سینے تے ہاتھ بن کے نماز پڑھ دے سن. میں کہا مولوی جی جے او ہاتھ بن کے نہیں پڑھ دے تو تسی سینے تے ہاتھ بن دے ہو. نہیں میں نے تو پتہ ہی نہیں لگا, میں انہوں دا صفایا کردہ نال اپنا بھی کر بیٹھا. کون کہہ رہے ہیں؟ مولانا کرم الدین اف بیروی خود کہہ رہے ہیں
علی پاک نماز پڑھ دیتے ہاتھ سینے تے بن دینے سیدنا علی المرتضیٰ دا جڑا عمل ہے وہی عمل آج آل الحدیث دے پاس موجود ہے آگے سورۃ الفاتحہ دا مسئلہ آیا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دے بارے روایت سنن دارقطنی اندر موجود ہے سیدنا عمر فاروق نو پوچھا گیا امیر المومنین کیا نماز اندر سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے ہاں نماز دے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھو جڑا نماز اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھدا اللہ اس دی نماز قبول نہیں کردا پوچھا گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ اگر تسی امام ہو میں مقتدی ہوا کیا پھر بھی میں سورۃ الفاتحہ پڑھاں گا سیدنا عمر فرمان لگے امام ہوئے یا مقتدی ہوئے کوئی بھی ہو منفرد ہوئے جڑا نماز اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا دوسری روایت سے مسلم اندر سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے جڑا بندہ نماز اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھدا او دی نماز ناقص فائیہ خداج او دی نماز ناقص فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ انا نقول وراء الامام اگر امام دے پیچھے ہوئیے پھر کی کریے سیدنا ابو ہریرہ فرمان لگے اقرأ بها فی نفسک پھر اپنے دل دے اندر سورہ فاتحہ پڑھو لیکن اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے اللہ نماز قبول نہیں کرے گا اے عقیدہ آج آل الحدیث ہے جڑا بندہ نماز اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھدا اس بندے دی اللہ نماز قبول نہیں فرماندے جو عقیدہ صحابہ کرام دا ہے وہی عقیدہ آل الحدیث دا ہے پھر جناب علی جدوں آل الحدیث نماز دے اندر کھڑے ہوندے نے آپس دے اندر پاؤں نہ پاؤں ملاندے نے میرے عمر فاروق دے بارے بھی حدیث دے اندر موجود ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح چھڑی لے کر کے صفاں دے اندر چل دے لوگاں دی صفاں درست کروان دے فرماندے قدم نہ قدم ملا لو کندھے نہ کندھا ملا لو عمر فاروق دا بھی عمل ہے صف دے اندر پاؤں نہ پاؤں ملاؤ کندھے نہ کندھا ملاؤ آج آل الحدیث بھی ملا رہے ہیں اس وقت صحابہ ملاندے سن آج اہل حدیث ملاندے نے پھر میں کہہ سکنا وا جڑا مسلک صحابہ کرام دا سی جڑا عقیدہ صحابہ کرام دا سی وہی عقیدہ آج آل الحدیث دا ہے صحیح البخاری اندر روایت آندی ہے سیدنا عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ دے دور خلاف دور دے اندر میں مسجد حرام اندر گیا ہوا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے نے تے پیچھے صحابہ کرام بھی کھڑے نے تابعین بھی کھڑے نے میں مسجد حرام دے اندر ہاں میں کی ویکھیا جدو عبداللہ بن زبیر نے ولضالین کیا ہے تے نال آمین کیا ہے تے مسجد حرام آمین دی آواز نہ گونج گئی ہے ادو مسجد نبوی گونج دی سی مسجد حرام گونج دی سی نا آمین دی آواز نہ تے آج بھی مسجد حرام آمین دی آواز نہ گونج رہی ہے اوتھے مسجد حرام گونج دی ہے صحابہ اکرام دے زمانے اندر بھی آج بھی آپ پاکستان دے اندر کیڑی مسجد ہے جدے اندر آمین دی آواز گونج دی ہے اگر تے کسی اور مسلک دے اندر آمین دی آواز گونج دی ہے پھر انہاں نو اہل حق مان لو اگر آل الحدیث دی مسجد اندر اونچی آمین دی آواز گونج دی ہے پھر مان جو عقیدہ صحابہ اکرام دا ہے وہی عقیدہ آل الحدیث دا ہے لوگا بڑا انکار کیتا عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ دی حدیث دا جناب علی امین اکاڑوی نے جناب امین صفدر اکاڑوی نے کتاب لکھی تجلیات صفدر اس کے اندر روایت لے کے آیا کہنے لگا اہل حدیث کہندے نے نماز اندر جناب علی اونچی آمین ولضالین تو بعد کہو نہیں اے روایت پیش کر دینے عطا بن ابی رباح فرماندے نے کہ میں عبداللہ بن زبیر دے زمانے اندر خود جا کے مسجد حرام اندر دیکھیا کہنے لگا کون عطا بن ابی رباح جی 200 صحابہ نے اہل حدیث نے ملاقات ثابت ہے عطا بن ابی رباح امام ابو حنیفہ دے استاد بھی نے اور انہاں دی 200 صحابہ نہ ملاقات بھی ثابت ہے لیکن امین اکاڑوی لکھ رہا کہ انہاں دی کسے صحابی نہ ملاقات ثابت نہیں تو جدو انہاں دی ملاقات ہی ثابت نہیں تو پھر آمین دا مسئلہ ہی ثابت نہیں اسی کتاب نو نہ لکھ دیا 100 صفحہ آگے گیا تے مسئلہ آ گیا جنازے دا جنازہ سری پڑھنا ہے یا جہری کہنے لگا عطا بن ابی رباح فرماندے نے کون عطا بن ابی رباح 100 صفحہ آگے جا کے پھر خود لکھ دا کون عطا بن ابی رباح جی 200 صحابہ نہ ملاقات ثابت ہے وہ فرماندے نے ابن عباس نے آہستہ جنازہ پڑھے 100 صفحہ پیچھے کہندا ہے 100 صفحہ پیچھے کی آکھیا ملاقات ثابت نہیں تو 100 صفحہ آگے جا کے آندہ ملاقات ثابت ہے عجیب تضاد ہے مولوی بھی کئی لطیفے ہوندے نے جس طرح مولانا سرفراز خان صفدر نے کتاب لکھی گجرانوالا تو انہوں نے اپنی اس کتاب دے اندر لکھیا کہ ساڑھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا مقام دیکھو امام صاحب دا 6 مرتبہ جنازہ ہویا 6 مرتبہ جدو کتاب شائع ہوگی جماعت عظیم محقق علامہ ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ تعالیٰ نے کتاب پڑھی انہوں نے جواب لکھے حضرت تواڈی فقہ اندر تو لکھے ہے کہ میت دا دوسری مرتبہ جنازہ جائز نہیں صرف 1 مرتبہ جنازہ ہوئے گا تو تواڈے امام صاحب دا 6 واری پڑھیا گیا تواڈی فقہ دا جنازہ تے ادھر نہیں نکل گیا سی جدن تواڈے امام دا نکلے ہے
یہ جواب علامہ صاحب نے جدو دیتا، پھر سرفراز خان صفدر صاحب دے فوت ہو گئے، انہوں دا بیٹا عبد القدوس کارن انہیں جواب لکھیا، کہنے لگا حضرت عصری صاحب اصل میں آپ کا علم جو ہے نا یہ سطحی ہے، آپ کا فہم کم ہے۔ ساڑی فقہ لکھیا جنازہ ایک وری میت ہوندا ہے، تے امام صاحب دا بھی جنازہ ہویا اصل اندر ایک وری ہے جڑا اساں پڑھیا ہے، تے جڑا 6 مرتبہ والا چکر ہے نا، جڑا 5 مرتبہ اتے پڑھیا گیا ہے، وہ جنہ پڑھیا وہ شافی سن۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے نے 80 ہجری، فوت ہوئے نے 150 ہجری، تے امام شافی 150 ہجری پیدا ہو رہے نے۔ جس سال امام ابو حنیفہ فوت ہوئے نے اس سال امام شافی پیدا ہوئے نے، تو کہنے لگا جنہ جنازہ پڑھے اور شافی نے امام شافی جمع نہیں ہے، انہیں پہلوں شافی بنا چھڑے۔ یہ جو بھی لطیفے موجود نے، میں کہ عقل تے اللہ نے ارشاد اللہ قصری حافظہ اللہ نو عطا کیتی ہے، بے وقوف تے تو ہیں۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جو عقیدہ صحابہ اکرام دا ہے وہی عقیدہ آل الحدیث دا ہے۔ آئیے توجہ فرمائیے، جو عقیدہ صحابہ اکرام دا ہے وہی عقیدہ آل الحدیث دا ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کیتا ہے، وضو کر کے جرابہ تے مسا کیتا ہے۔ آج آل الحدیث بھی جرابہ تے مسا کردا ہے کہ علی المرتضی نے کیتا ہے، جڑا عمل میرے علی پاک دا ہے وہی عمل آل الحدیث دا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ پڑھی ہے، نماز جنازہ دے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے۔ آج آل الحدیث بھی جنازہ پڑھدا ہے، نماز جنازہ اندر بھی سورۃ الفاتحہ پڑھدا ہے۔ جڑا عمل عبداللہ بن عباس دا ہے وہی عمل آل الحدیث دا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصنف ابن ابی شیبہ اندر روایت موجود ہے، جدو نماز جنازہ پڑھ دے ہر تکبیر دے نہ رفلی دین کر دے۔ آج آل الحدیث بھی نماز جنازہ دے اندر ہر تکبیر نہ رفلی دین کر رہے ہیں۔ پھر میں کہہ سکنا ہوں جو عقیدہ صحابہ اکرام دا ہے وہی عقیدہ آل الحدیث دا ہے۔ جدو صحابہ اکرام جناب علی رکوع اندر جانے لگ دے، نماز شروع کر دے، رکوع اندر جان دے، رکوع دو سر اٹھان دے، صحابہ اکرام رفلی دین فرمان دے۔ روایت صحیح البخاری اندر موجود ہے، مالک بن حویرث فرمان دے نے اسی نماز شروع کر دے، نبی پاک بھی نماز شروع کر دے، نماز شروع کر دے رفلی دین کر دے، رکوع اندر جان دے رفلی دین کر دے، رکوع تو سر اٹھان دے رفلی دین کر دے، 2 رکعت پڑھ کے تیسری لی اٹھتے ہیں رفلی دین کر دے۔ سیدنا وائل بن حجر فرمان دے نے میں 9 ہجری اندر آیا، مسلمان ہویا، کلمہ پڑھے ہے، نبی پاک دے صحابہ نو ویکھے ہے، نبی پاک دے صحابہ نماز پڑھ دے تو رفلی دین کر دے۔ پھر اگلے سال میں آیا، 1 سال تو بعد اپنے علاقے در واپس چلا گیا۔ جدو سال تو بعد میں واپس آیا، موسم سردی دا وے، نبی پاک دے صحابہ اکرام نے اوپر چادراں لیاں نے، تو نبی پاک دے صحابہ چادراں چو ہاتھ باہر کٹ کے رفلی دین کر دے، نماز شروع کر دے ہاں۔ جناب علی رکوع اندر جان دے ہاں، رکوع تو سر اٹھان دے ہاں۔ ادو سردی دے موسم اندر صحابہ اکرام رفلی دین کر دے سن۔ آئیے سردی دے موسم دے اندر مسجد اہل حدیث اندر اہل حدیث بھی چادراں چو باہر ہاتھ کٹ کے رفلی دین کر دینے۔ پھر میں کیوں نہ کہاں جڑا عقیدہ صحابہ اکرام دا ہے، جڑا عمل صحابہ اکرام دا ہے، جڑا منہج صحابہ اکرام دا ہے وہی منہج آل الحدیث دا ہے۔ نسب الرائے اندر روایت آندی ہے، سیدنا عمر فاروق نماز شروع کر دے، رکوع اندر جان دے، رکوع تو سر اٹھان دے اور 2 رکعت پڑھ کے تیسری لے اٹھ دے۔ سیدنا عمر فاروق رفلی دین فرمان دے سن۔ اگر ابھی بھی یقین نہ آئے اور آگے بڑھئے، کھولیے السنن الکبریٰ للبہقی نو، جلد 2 ہے صفحہ 73 ہے۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ کو پوچھا گیا، اے امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ، تسی نماز شروع کر دے، رکوع اندر جان دے، رکوع تو سر اٹھان دے، رفلی دین کیوں کر دے ہو؟ 2 رکعت پڑھ کے تیسری لی اٹھ دیا، رفلی دین کیوں کر دے ہو؟ امام محمد بن اسماعیل فرمانے لگے میں آپ تے نہیں کردہ، میں اپنے استاد ابو نعمان محمد بن فضل دے پیچھے نماز پڑھی، وہ بھی نماز اندر رفلی دین کر دے سن۔ یہی سوال میں اونا کو کیتا سی، اونا فرمایا سی بیٹا میں آپ نہیں کردہ بلکہ میں نماز پڑھی حماس بن زید دے پیچھے، وہ بھی نماز اندر رفلی دین کر دے۔ یہی سوال میں اونا کو کیتا، وہ فرمانے لگے میں آپ نہیں کردہ بلکہ میں نماز پڑھی ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ دے پیچھے، وہ بھی نماز شروع کر دے، رکوع اندر جان دے، رکوع تو سر اٹھان دے، 2 رکعت پڑھ کے تیسری لی اٹھ دے، رفلی دین کر دے سن۔ اور یہی سوال میں اونا نو کیتا سی کہ تسی کیوں کر دے ہو؟ ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے میں آپ نہیں کردہ بلکہ میں نماز پڑھی سیدنا عطا بن ابی رباح دے پیچھے، وہ میرے استاد نے، وہ نماز شروع کر دے، رکوع اندر جان دے، رکوع تو سر اٹھان دے، 2 رکعت پڑھ کے تیسری واسطے اٹھ دے، رفلی دین کر دے سن۔ یہی سوال میں اونا کو کیتا سی، عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ فرمان لگے میں آپ نہیں کردہ بلکہ میں نماز پڑھی صدیق دے نواز سے، صدیق دے دوتے سیدنا عبداللہ بن زبیر دے پیچھے، وہ بھی نماز پڑھ دے، نماز شروع کر دے، رکوع اندر جان دے، رکوع تو سر اٹھان دے، 2 رکعت پڑھ کے
تیسری واسطے اٹھتے رفع الیدین کردے سن. یہی سوال میں انہوں نے کیتا سی. عبداللہ بن زبیر فرمانے لگے میں نماز پڑھی اپنے نانا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے پیچھے. سیدنا صدیق نماز شروع کر دے, رکوع اندر جان دے, رکوع تو سر اٹھان دے, رفع الیدین کر دے سن. جناب علی یہی سوال میں اپنے نانا سیدنا ابو بکر صدیق کو کیتا سی. میرے نانا فرمان لگے بیٹے صلیت خلف رسول اللہ, میں آپ نہیں کردہ بلکہ میں نماز پڑھی مصطفیٰ دے پیچھے. میرے مصطفیٰ بھی رفع الیدین کر دے سن. اس روایت نو امام بہقی رحمت اللہ علیہ السنن الکبریٰ للبہقی اندر لا کے تڑپے اور لکھیا امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے. آپ فرماندے نے مینوں اس طرح محسوس ہوندہ ہے کہ امام محمد بن اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے رفع الیدین والی نماز لی ہے. اپنے استاد ابو نعمان محمد بن فضل دے کولوں انہاں رفع الیدین والی نماز لی ہے. اپنے استاد حماد بن زید دے کولوں انہاں رفع الیدین والی نماز لی ہے. اپنے استاد ایوب سختیانی دے کولوں انہاں رفع الیدین والی نماز لی ہے. اپنے استاد عطا بن ابی رباح دے کولوں انہاں رفع الیدین والی نماز لی ہے. اپنے استاد عبداللہ بن زبیر دے کولوں عبداللہ بن زبیر نے رفع الیدین والی نماز لی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق دے کولوں صدیق نے رفع الیدین والی نماز لی ہے. مصطفیٰ دے کولوں مصطفیٰ نے رفع الیدین والی نماز لی ہے. جبریل دے کولوں جبریل لے کے آیا ہے رب جلیل دے کولوں. صحابہ بھی نماز اندر رفع الیدین کرنے والے, آج اہل الحدیث بھی کرنے والے صحابہ اکرام دے بارے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جزء رفع الیدین اندر دعویٰ کیتا ہے لم یثبت عن احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مصطفیٰ دے صحابہ اندروں ایک صحابی بھی ایسا نہیں جنہیں ساری زندگی کبھی ایک رکعت بھی رفع الیدین تو بغیر پڑھی ہوئے. مصطفیٰ دے صحابہ نے ساری زندگی کبھی ایک رکعت بھی رفع الیدین تو بغیر نہیں پڑھی, اور کسی اہل حدیث نے بھی ساری زندگی کبھی ایک رکعت رفع الیدین تو بغیر نہیں پڑھی. پھر میں کہہ سکنا جو عقیدہ صحابہ اکرام دے, جو منج صحابہ اکرام دے, وہی منج اہل الحدیث دے. سنیے اہل حدیث دے بزرگوں, بوڑھوں, نوجوانوں, تمہارا مسلک کوئی عام مسلک نہیں ہے, تمہارا منج کوئی عام منج نہیں ہے. تہاڈا مسلک صحابہ اکرام والا مسلک ہے, تہاڈا منج صحابہ اکرام والا منج ہے, تہاڈے اعمال صحابہ اکرام والے. پھر ڈر کس بات دا ہے؟ اپنے جناب علی مسلک دے دلائل نو, اپنے مسلک دے مسائل نو دلائل دے نال مسین کر کے یاد کر کے نکلو, پوری امت دے سامنے رکھو. تسی امت دے امین ہو, وہ صحابہ اکرام دے مسلک دے امین اس اللہ کی زمین تے تسی ہو. آل الحدیث تو علاوہ صحابہ اکرام دا منہج کسی دے پاس موجود نہیں. تواڈے کول صحابہ دا مسلک ہے, تواڈے کول صحابہ دا منہج ہے. صحابہ دے منہج اور مسلک دے امین تسی ہو, امانت دار تسی ہو. اس امانت کو آگے امت تک پہنچاؤ, زندگی اور موت دی پرواہ کیتے بغیر, حالات دی پرواہ کیتے بغیر. اور سنو اہل حدیث یوتھ فورسٹ نوجوانوں, اپنی زندگی جو اللہ نے عطا کیتی ہے, جوانی ہر ایک نو اللہ نے عطا کیتی ہے. زندگی اور موت, جوانی دی زندگی اے اللہ دے علم اندر کس دی کتنی زندگی ہے. جوانی دی پرواہ کیتے بغیر, موت اور زندگی دی پرواہ کیتے بغیر اپنے قائد دے قدم نہ قدم ملا کے جناب علی پورے علاقے اندر, پورے ضلع دے اندر بلال صدیق باجوہ صاحب دی قیادت دے اندر اپنے مسلک دی تحریک نو پھیلاؤ, مسلک دی دعوت نو عام کرو. جتھے ضرورت پڑے اپنے قائد نو بھی بلاؤ. جتھے تواڈا پسینہ گرے گا, میرا یقین ہے جتھے تواڈا پسینہ گرے گا اوتھے تواڈے قائد دا خون گرے گا. لیکن ہمت کیجئے, جرأت کیجئے, دلائل نہ مسین ہو کر کے پورے علاقے اندر نکلیے اور قوم نو پیغام دیجئے کہ اسی کوئی عام لوگ نہیں. اسی جناب علی اپنے مسلک دے دلائل حجرے اندر بیٹھ کے بنا کے نہیں لے کے آئے, اسی کسی مسجد دے اندر بیٹھ کے بنا کے نہیں لے کے آئے. ساڑھے مسلک دے دلائل اللہ نے آسمان تو محمد مصطفیٰ دے سینے تے نازل فرمائے نے. اور ساڑھا مسلک وہ ہے جو صحابہ اکرام دا مسلک ہے, ساڑھا منج جو ہے جو صحابہ اکرام دا منج ہے. اپنا مال جان ہر چیز مسلک اہل حدیث واسطے قربان کر دو, اور تواڈے علاقے اندر اور پورے ملک دے اندر ایک نمایاں نام ہوئے اہل حدیث یوتھ فورس ضلع سیالکوٹ دا کہ مسلک واسطے منج واسطے اپنی جان دی پرواہ نہیں کی تھی. تو اہل حدیث یوتھ فورس نے نہیں کی تھی, منج واسطے نہیں پرواہ کی تھی. انہوں نے مسلک اہل حدیث دی خاطر تن من دن قربان کیتا ہے. اور پوری امت نو پیغام دے دو کہ دنیا کے ناتے اگر اللہ دی زمین تے کوئی اہل حق مسلک ہے تو آل الحدیث ہے. اہل حدیث لفظ نہ محبت کرو, اس لفظ دے نال پیار کرو. یہ بڑا جامع اور معنی لفظ ہے, اس لفظ نو عام کر دو. میرے تے دل دی خواہش اور تمنا ہے جتے تسی جناب اپنی لباس بنوا رہے ہو, اپنی شرٹا بنوا کے اس کے اوپر اہل حدیث یوتھ فورس لکھ رہے ہو, میں خوشی محسوس کرنا جدو لفظ اہل حدیث میرے سامنے آئے, میری پہچان اہل حدیث
حدیث ہے، میری جان اہل حدیث ہے، میری شان اہل حدیث ہے، اس مسلک دے نام نو عام کر دو۔ لفظ اہل حدیث کوئی عام لفظ نہیں ہے۔ جناب علی بڑے بڑے محدثین نے، بڑے بڑے علماء نے اپنی عقیدت کا اظہار کیتا ہے۔ میں ایک طالب علم ہونے دے حیثیت نہ لفظ اہل حدیث دے نال اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا۔ اس لفظ دے بارے علامہ بدیع الدین شاہ راشدی رحمت اللہ علیہ دا اس لفظ دے نال عقیدت اور اظہار میرے علم اندر ہے، لیکن سن لیجئے اتنا عظیم لفظ ہے، اگر شریعت اندر اجازت ہوئے میں اپنے ورثاء دے نام وصیت لکھاں، جدوں میں مر جاں میرے کفن تے بھی لکھ دو اہل حدیث، میری قبر تے بھی لکھ دو اہل حدیث، تاکہ جدوں کوئی قبر دے قریب تو گزرے دیکھنے والے نو پتہ چلے کسے مصطفیٰ دی حدیث تے خادم دی قبر ہے۔ لیکن اسی کیوں نہیں لکھوان دے کہ مصطفیٰ کو پکی قبر کرنا ثابت نہیں ہے، مصطفیٰ کو قبر تے تختی لگانا ثابت نہیں ہے، صحابہ دا منج نہیں ہے، صحابہ دا عمل نہیں ہے، وگرنہ رب اکبر دی قسم اس لفظ تو خوبصورت لفظ میرے سامنے کوئی نہیں ہے۔ اسی اس لفظ نو لکھوان دے کیوں نہیں لکھوایا؟ مصطفیٰ دے صحابہ دا عقیدہ اور منج نہیں ہے۔ اس لفظ نہ پیار کیجئے، محبت کیجئے، زندگی موت دی پرواہ کیتے بغیر اس مسلک نو عام کرو۔ اس مسلک واسطے شہید ملت نے اپنی جان قربان کیتی ہے، اس مسلک واسطے جزدانی شہید نے بم دا دھماکہ برداشت کیتا ہے، اس مسلک واسطے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی صرف کیتی ہے، اس مسلک واسطے حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی داڑھی شہید کروائی ہے، اسی مسلک واسطے عبداللہ قدوی نے ملک نو چھوڑیا ہے۔ مت پرواہ کرو مسلک دی، مت پرواہ کرو حالات دی، جینا ہے اہل حدیث بن کے جیو، مرنا ہے اہل حدیث بن کے جیو۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے جینا نہیں آتا اسے مرنا نہیں آتا۔ جیو حدیث کے لیے، مرو حدیث کے لیے، پیسہ خرچ کرو حدیث کے لیے، چلو پھرو دنیا کائنات میں کام کرو صرف حدیث رسول کے لیے۔ اللہ مسلک صحابہ پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔